دیکھ رہے ہیں ڈیسنٹ نیوز کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. میں ہوں سہیل ڈار. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مولانا عبدالرشید داودی صاحب. داودی صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب آج سے جو ہے اعتکاف کا 10 دن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے بتائیں اعتکاف میں کیا کچھ فضیلت ہے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں معتکفین کا ذکر آیا ہوا ہے. متعدد بار اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کا ذکر فرما کر کے ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے. بالخصوص احادیث مبارکہ میں پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کا ثواب اعتکاف کے درمیان میں ملتا ہے. اور چونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو نفس اور دل کو صاف کرنے کا تزکیہ نفس تصفیہ قلب جس کو ہم کہیں گے اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ اور تصفیہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دھرنا دینا، 10 دن 10 رات ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے رب کو منوانا اور دنیاوی علائق و تعلقات سے اپنے آپ کو منقطع کرنا، اپنے آپ کو لا تعلق بنا کر کے اپنی فیملی سے دنیاوی کام کاج سے الگ ہو کر کے محض اللہ کی عبادت میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. اس کے بے شمار فضائل برکات ہیں جو بیان سے باہر ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے. تو اعتکاف کرنے والے اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں. اللہ ان کو اپنی بندگی کے لیے اپنی عبادت کے لیے پسند فرماتا ہے، تبھی جا کر کے ان کو توفیق ملتی ہے. تو یہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ جو مسجد میں بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو جب اللہ کا مہمان صرف چند لمحات کے لیے آتا ہے تو مہمان کو میزبان ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو اب جب 10 دن کوئی مہمان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مسجد میں بیٹھے تو یہ اللہ کا کتنا پسندیدہ بندہ ہوگا. تو یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ اللہ توفیق دیتا ہے. یہ بھی اپنی زوروں سے نہیں ہوتا ہے، یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو رب جس کو توفیق دے وہی ان کاموں کو انجام دیتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ مخلص بن کر کے اللہ کی عبادت کریں اور اچھے اعمال کریں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اعتکاف ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. یہ بتائیں کہ ان 10 دنوں میں 5 ایسے راتیں ہوتے ہیں جن کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. حدیث میں چونکہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہی، اس کو پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. ہماری امت کے لیے یہ درس ہے. حضور کا ہر عمل اس میں حکمت ہوتی ہے. باقی حضور کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود سراپا رحمت ہی رحمت ہے. لیکن امت کی تعلیم و تربیت کے لیے حضور ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے فرمائے ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ لیلۃ القدر ایک اہم رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو جو چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرے انہیں چاہے کہ اعتکاف کرے پہلے. اگر اعتکاف نہ کوئی کر سکے پھر بھی حضور نے فرمایا کہ ان کو طاق راتوں میں تلاش کرو. جو طاق راتیں ہوتے ہیں جیسے 20ویں کی 22ویں شام، 24ویں شام، 26ویں شام، پھر 28ویں شام، تو یہ راتیں طاق راتیں کہلائی جاتی ہیں. تو میرے آقا نے احادیث میں باضابطہ طور ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. تو حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو ان طاق شبوں میں تلاش کرو. لیلۃ القدر کے بارے میں پھر آخر میں زیادہ روایت وہ 27ویں شب میں ہے. لیکن فضیلت اور عظمت حاصل کرنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاش میں، طلب میں رہنا یہ اللہ کو پسند ہے کہ اسی رات کے بہانے اور راتوں میں بھی آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہو.